جب اللہ کا حکم ہوگا سور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ وہ پھونک کہنے کو پھونک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آواز میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے تو یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے تو جنگی جہاز گزرتے تھے، آواز ایسی ہوتی تھی کہ ہم اس وقت چھوٹی عمر میں بعض ہمارے ساتھی نیچے گر جاتے تھے۔ آواز کی ایک دہشت ہوتی، اور سور میں جب پھونکا جائے گا اور وہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہوگا اور اللہ کے حکم سے وہ آواز جب پوری کائنات کے اوپر چھائے گی، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ ہوں گے زمین کے اوپر یا آسمانوں کے اندر، اللہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی موت میں چلے گئے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، پانچویں آسمان کے فرشتے، چھٹے آسمان کے فرشتے، ساتویں آسمان کے فرشتے، زمین کے سارے باسی، کوئی انسان زمین کے اوپر بھی زندہ نہ بچا اور آسمانوں میں کوئی فرشتہ بھی زندہ نہ بچا، سارے کے سارے ہی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ حتیٰ کہ غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے، اللہ رب العزت نے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھا کوئی بچا ہے؟ کہا اے مولا کریم کوئی نہیں بچا، سب موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں۔ تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے زندہ بچے ہیں، سور میں پھونکنے والا فرشتہ زندہ بچا ہے، ملک الموت جس نے سب کو موت کی آغوش میں سلانا تھا وہ زندہ بچا ہے۔ اے مولا کریم اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچا ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے میں نے سب کے لیے موت کا فیصلہ لکھا ہے، تم بھی موت کی آغوش میں چلے جاؤ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب نے فنا ہونا ہے، باقی رہنا ہے تو تیرے رب کے چہرے نے جو جلال والا ہے، جو کرم والا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، صرف اسی نے باقی رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر بھی روح ہے اس نے موت کی آغوش میں چلے جانا ہے۔ اب کائنات کا منظر یہ ہو گیا کہ سبھی موت کی آغوش میں چلے گئے، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، انبیاء بھی، شہداء بھی، صالحین بھی، فرشتے بھی، ملک الموت بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا کہ ابھی انہوں نے نشے میں، موت کی آغوش میں اور مدہوشی میں نہیں جانا، وہ بچ گئے۔ وہ کون ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آہستہ آہستہ سب نے جانا ہے، اور کچھ کو اللہ پہلے لمحے میں نہیں چاہے گا۔ اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، وہ بچے جن کو اللہ نے ابھی موت کی آغوش میں نہیں بھیجنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ زندہ ہو گئے یا یہ ان میں سے تھے جن کو اللہ نے بے ہوش نہیں کرنا چاہا۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللہ، ترتیب سے یاد رکھنا ہے، اس کو پہلا نفخہ کہتے ہیں، پہلی پھونک کہتے ہیں۔ نفخہ
پھونک کو کہتے ہیں۔ پھونک پہلی دفعہ لگائی گئی، سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جن کو اللہ نے چاہا، جب تک چاہا، وہ مدہوشی کے اندر نہیں گئے۔ ایک عرصہ کائنات میں ایسے سناٹا چھایا رہا، اور اللہ نے کہا این الجبارون، وہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے؟ این المتکبرون، وہ کہاں ہیں جو زمین کے اوپر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے؟ کون بولے گا؟ سب موت کی آغوش میں ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ خود اللہ نے جواب دیا، لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہت کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، مشکل کشا کون ہوتا ہے، حاجت روا کون ہوتا ہے، پریشانیوں میں کام آنے والا کون ہوتا ہے؟ کون بولے گا؟ انبیاء بھی موت کے منہ میں جا چکے ہیں، شہداء بھی موت کے منہ میں ہیں، اولیاء بھی موت کے منہ میں ہیں، صالحین بھی موت کے منہ میں ہیں، فرشتے بھی موت کے منہ میں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے چھوڑ کے غیر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے میری قدر جانی نہیں، یہ جانیں گے جب قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ کتنے عرصے تک یہ کیفیت رہی؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 تک۔ ان سے پوچھا گیا کیا مطلب 40 سال، 40 مہینے، 40 دن؟ جناب ابو ہریرہ کیا ایماندار لوگ تھے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات شریعت میں ملاتے نہیں تھے، اور تفسیر ہوتی ہی وہ ہے۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں کو خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، تفسیر کا اصول یہ نہیں ہے آپ اندر کیمسٹری اور فزکس اور بائیو اور سائنسز کو بیان کرنا شروع کر دیں، وہ تفسیر نہیں ہے، وہ ایک استنباط ہو سکتا ہے۔ اصل تفسیر کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو جناب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 40 سال، 40 دن، 40 مہینے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 40 کا لفظ ہی بولا تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ وہ 40 سال ہیں، وہ 40 مہینے ہیں، وہ 40 دن ہیں، ممکن ہے وہ 40 سٹیجز ہیں، 40 مرحلے ہیں، 40 پیریڈز ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ پھر دوبارہ پھونکا گیا تو یکا یک اچانک ہی سب کھڑے ہو گئے، ینظرون، دیکھنے لگے۔ سب موت کی آغوش میں تھے، دوبارہ پھونک ماری گئی تو سب زندہ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ صرف یہ نہیں کہا اللہ نے زندہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے حیرانی سے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ ان میں سے کچھ نے یہ بھی کہا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ جو قیامت کی ہولناکی دیکھ کے وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے؟ جواب دیا گیا یہ وہی تو دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچ ہی کہا تھا۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ایک اور مقام کو ساتھ میں لایا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ وہ کھڑے ہو کے دوڑنے لگے وہاں جہاں اللہ ان کو جمع کرنا چاہتا تھا، میدان محشر۔ اس دوران
غور کرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقفے کے دوران اور میدان محشر کے قیام سے پہلے پہلے کائنات کا پورا نظام درم برم ہو گیا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. سورج کو لپیٹ دیا گیا، ستارے جھاڑ دیے گئے، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، جنگلی درندے بھی بھاگنے لگے اور میدان میں جمع ہونے لگے، روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. آسمان پھٹنے لگا، ستاروں کا نور ختم ہونے لگا، سمندروں میں آگ لگ گئی. یعنی یہ اعلان تھا اصل میں سور کے اندر پھونکا جانا کہ تمہاری یہ دنیا ختم ہونے لگی ہے، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، جو یہاں ظلم ہونا تھا ہو گیا، جو کچھ تم نے بغاوتیں کرنی تھی کر لی، بس اب یہ نظام ختم ہو رہا ہے. اور ختم کرنے کے بعد قرآن نے تو ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی ہے. آسمان کیسے ختم ہوا، سورج کیسے ختم ہوا، چاند کیسے ختم ہوا، زمین کیسے ختم ہوئی، پہاڑ کیسے ختم ہوئے، سمندر کیسے ختم ہوئے، ان کے مرحلے کیا ہوئے. یہ ایک علیحدہ بالکل موضوع ہے. قرآن نے پوری تفصیلات متعدد مقامات کے اندر بیان کی ہوئی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا سولر سسٹم، یہ پورا نظام شمسی، یہ پوری کائنات ختم ہو گئی. ختم ہونے کے بعد ایک نیا نظام بن گیا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. یوم تبدل الارض غیر الارض. زمینوں کو ختم کر کے ایک نئی زمین میں کنورٹ کر دیا گیا. آسمانوں کو ختم کر کے ایک نیا نظام بنا دیا گیا. وہ نیا نظام کیا تھا، اس کا تذکرہ اگلی آیت. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. پہلا نفخہ موت کی آغوش میں گئے، دوسرا نفخہ سب زندہ ہو گئے. اس دوران کائنات کا نظام ختم کر دیا گیا، ایک نئی زمین بنا دی گئی. وہ نئی زمین ہے، اس کے قانون بھی نئے، اس کے ضابطے بھی نئے، اس کی روشنی بھی اپنی ہے، اس کے سارے انتظامات اپنے ہیں. اس زمین والے نہیں ہیں. نہ اس زمین کا چاند بچا، نہ اس زمین کا سورج بچا، نہ اس زمین کا کوئی سسٹم بچا، نہ اس زمین کے درخت بچے، نہ اس زمین کے پتے بچے، نہ اس زمین کے پہاڑ بچے، نہ اس زمین کی کوئی چیز بچی، نہ خود یہ زمین بچی. ایک نئی زمین بنائی گئی، وہ میدان محشر کی زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر انسانوں کو اکٹھا کر دیا گیا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. لائنیں بنا دی گئی، ترتیب لگا دی گئی، ایک نظم کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا گیا. اس دوران انسان پریشان ہوئے کہ اے اللہ ہمارا حساب تو شروع ہو جائے. کچھ گناہگار اپنی اپنی تکلیف میں ہیں، کچھ اندھے ہیں، ان کو سجائی نہیں دے رہا، کچھ کی شکلیں بدل گئیں، کچھ پاگل ہو گئے، کچھ احمق ہو گئے، کچھ کے گلے کے اندر سانپ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے گلے کا توق بن گیا، کچھ کو جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نیچے پھیلا دیا گیا، اور گائیاں اور بھینسیں اپنے کھروں کے ساتھ ان کو روندنے لگیں. تو اس پریشانی میں
وہ انتظار میں آنے لگے، ہمارا حساب تو ہو، یہاں سے ہمیں نجات ملے، چاہے ہم جہنم میں چلے جائیں یا جنت میں جائیں، فیصلہ تو ہو جائے، اس مشکل سے تو نجات ملے۔ انہوں نے سوچا کس کے پاس جائیں؟ جناب آدم کے پاس گئے، آپ ہمارے ابو ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیجئے حساب تو شروع ہو جائے۔ جناب آدم کہنے لگے نہیں، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، آج اللہ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جناب نوح کے پاس گئے، جواب مل گیا۔ جناب ابراہیم کے پاس گئے، جواب مل گیا۔ جناب موسیٰ کے پاس گئے، جواب مل گیا۔ آخر سب نے کہا محمد کریم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ دونوں جہانوں کے سردار کے پاس آئے، مدینہ کے تاجدار کے پاس آئے، مکہ کے در یتیم کے پاس آئے، امام الانبیاء کی خدمت میں آئے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا میرے آخری نبی کی شان کیا ہے، میرے آخری نبی کا مقام کیا ہے۔ پہلے ہی تو آ سکتے تھے، لیکن ایک مقام بتانا بھی مقصود تھا، اور اللہ کا جلال بتانا بھی مقصود تھا۔ اللہ کا جلال ایسے بتایا گیا، تم کہتے ہو فلاں پیر چھڑا لے گا، میں نے فلاں کا کلمہ پڑھا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہاں تو آدم بھی کہتا ہے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے خوف آتا ہے، حیا آتی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں میں نہیں جا سکتا، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نہیں جا سکتا، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں جا سکتا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى عما يشركون۔ انہوں نے اللہ کی قدر جانی ہی نہیں۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بولوں ہی نہ، بس قرآن پڑھوں، ترجمہ کرتا چلا جاؤں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ اللہ کا کلام آپ سے کیا کہتا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے بولنے کی جرت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کے ٹھگتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس موقع پہ یہ اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی تھی پوری کائنات میں، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک۔ اس موقع پہ نبیوں کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تم نے اس کو دنیا کی عدالت سمجھا ہوا ہے کہ جس کا جی چاہے گا اپنے اپنے بندوں کو چھڑا کے لے جائے گا۔ وما قدر اللہ قدری، انہوں نے اللہ کا مقام پہچانا نہیں ہے۔ پوری انسانیت میں حضرت آدم سے قیامت کے آخری انسان تک اس مقام پہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا شان بتایا ہے، صرف ایک ہی ہستی تھی، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں، اور وہ بھی فوراً نہیں بولے، فوراً نہیں بولے، حدیث سے پڑھا کریں۔ آپ فرماتے ہیں فَأَخِرُّ تَحْتَ الْعَرْشِ سَاجِدًا،
میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا۔ امام کائنات سجدے میں گر گئے، کتنی دیر تک گرے رہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، غور کرنے سے لگتا ہے کہ شاید کئی ہفتے ہی گزر گئے، کئی گھنٹے ہی گزر گئے، کئی دن ہی گزر گئے۔ وہ میدان محشر کا ماحول ہے، وہ دنیا والا ماحول نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی عرصے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا، تعریفیں کرتا رہوں گا، یا اللہ ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے، تو بر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، قریب ہے، مجیب ہے۔ تیری بادشاہت ہے، تیرے سامنے کون بول سکتا ہے؟ فیصلے تیرے چلتے ہیں، اختیار تیرا ہی چلتا ہے، عظمت تجھے زیب دیتی ہے، کبریائی کی چادر تیرے ہی لائق ہے، بلندیاں تیرے ہی لیے ہیں، شانیں تیرے ہی لیے ہیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو اللہ اس دن میرے دل میں ڈالے گا، وہ آج میں نہیں جانتا، اسی دن اللہ مجھے سکھائے گا کہ میری تعریف ایسے ایسے کرو۔ پھر آواز آئے گی یا محمد، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، بہت لمبا سجدہ ہو گیا، اب اپنا سر تو اٹھاؤ، سل توتا، تم مانگتے جاؤ گے اور میں دیتا جاؤں گا، واشفع تشفع، تم شفاعت کرتے جاؤ گے اور جیسے جیسے تم شفاعت کرتے جاؤ گے میں تمہاری شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔ تب آپ کہیں گے یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب ہو جائے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہوگا اے میرے پیارے نبی، حساب سے پہلے تیرے تو کچھ امتی ایسے ہیں جن کا میں نے حساب لینا ہی نہیں ہے، حساب میں بعد میں لیتا ہوں، پہلے اپنی امت کے 70,000 اس دائیں طرف سے اور جنت کے دائیں دروازے سے بغیر حساب کے لے جاؤ۔ 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ 70,000 تو تھوڑے ہیں، ان میں اضافہ کر دیا جائے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہر 1000 کے ساتھ اور 1000 لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 لے جاؤ، وہ اربوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جن کا حساب ہونا ہی نہیں ہے ان کو تو میدان محشر کی تکلیفوں سے ہم نجات دیتے ہیں، اور بغیر حساب کے جنت کا الباب الایمن ہے، اس کا نام ہی الباب الایمن ہے اور وہ بہت بڑا دروازہ ہے، ان کو بغیر حساب کے جنت میں آپ بھیج دیں۔ اور وہ 70,000 کیسے جائیں گے؟ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے ڈالے ہوں گے، اور پہلا بندہ ادھر سے داخل ہوگا اور ادھر سے آخری بندہ بھی۔ جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اکٹھے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد رب کریم حساب شروع کریں۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ ایک مقام پہ اللہ نے یوں تفصیل بیان کی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اپنے جلال کے مطابق
اپنی شان کے مطابق اللہ میدان محشر میں تشریف لائے، فرشتوں کو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا، حکم ہوا جنت کو بھی لایا جائے، اس کا ایک ویو اور منظر دکھانے کے لیے حکم ہوا، جہنم کو بھی لایا جائے، جہنم کو لایا گیا، 70,000 زنجیریں تھیں اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے کھینچا تھا، اور اس اثنا میں اس کو میدان محشر میں لایا گیا، وہ چنگھاڑ رہی تھی، دھاڑ رہی تھی، آوازیں لگا رہی تھی، اور جب اس کے منظر کو دیکھا تو میدان محشر کا ہر شخص ہی اپنے گھٹنوں کے بل ایک دفعہ نیچے گر پڑا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اور رب کے نور سے میدان محشر کی زمین چمک اٹھی۔ سورج کا اپنا نور ہے، لالٹین کی اپنی روشنی ہے، بلب کی اپنی روشنی ہے، ٹیوب کی اپنی روشنی ہے، پھر ہر ایک کی اپنی پاور کے حساب سے روشنی ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میدان محشر کی زمین رب کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ جب سورج چمکتا ہے تو ہمیں اندھیرا چھٹنے کے بعد ہر چیز کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے، لیکن جب رب کے نور سے میدان محشر کی زمین چمکے گی تو انسان کے اندر کے دل کے خیالات بھی نظر آنے لگ جائیں گے۔ اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کی دوپہریں، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کے دل کے جذبے، اس کی نفرتیں، اس کی محبتیں، اس کے کینے، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کے اندر چھپا ہوا شرک، چھپی ہوئی بدعات، پیغمبر کی مخالفت، اور پتہ نہیں کیا کیا اندر جو اس نے پالا تھا۔ رب کے نور ایسا ہوگا، اس کی تاثیر ایسی ہوگی، اس کا اثر ایسا ہوگا کہ انسان کا سب کچھ آشکارا ہو جائے گا، کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، یہ ایک ایسا موضوع ہے، کسی وقت اللہ نے زندگی دی تو ہم اس کو، جیسے ہم نے سیشن کیے تھے نا عباد الرحمن کے، تو اس پورے سلسلے پہ ایک ایک مرحلے پہ ایک ایک سیشن کی ضرورت ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا تفصیلات ہوں گی۔ آخری 5 منٹ کے اندر میں صرف ترجمہ کروں گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا، کہ مجھے بھی ایک سفر پہ جانا ہے، آپ نے بھی اپنی افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ یہ صرف ایک احساس ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ہر مقام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی، نامہ اعمال رکھ دیے گئے، نبیوں کو پیش کیا گیا، گواہ بھی حاضر کیے گئے، اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنا دیا گیا، اور ان پہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ایک ایک چیز پہ کم از کم آدھا گھنٹہ رکنے کی ضرورت۔ نامہ اعمال پیش کیے گئے، کیسے پیش کیے گئے؟ نبیوں کو حاضر کیا گیا، کیسے حاضر کیا گیا؟ ہر نبی نے کیا کہا؟ والشہداء، گواہ پیش کیے گئے، کتنے گواہ تھے، کون کون تھے، کیا گواہیاں دیں؟ وقضی بینہم بالحق، اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنا دیا گیا، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر ایک کو جو اس کا عمل تھا اس کے مطابق پورا پورا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے تھے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں میں بانٹ کے دھکے دے کے لے جایا گیا۔ اسی لفظ سے اس سورہ کا نام سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی گروپ ہے، تو اللہ کہتے ہیں گروپ 2 ہی ہیں، کچھ جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں۔ پھر جہنمیوں کے اپنے گروپ ہیں اور جنتیوں کے اپنے گروپ ہیں، کوئی کس مقام پہ ہے، کوئی کس مقام پہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إلى جهنم زمرا، کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں میں بانٹ کے، گروپوں میں بنا کے دھکے دے کے لے جایا گیا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو جہنم کے دروازے کھول دیے گئے. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. جہنم کے دروغوں نے انہیں کہا کیا جھڑکا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئے نہیں تھے؟ وہ تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کے سناتے نہیں تھے؟ وہ تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا آتے تھے، سناتے تھے، ڈراتے تھے. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ہم منکر بنے رہے اور آج منکروں پہ اللہ کا عذاب ہو کے رہے گا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کہا گیا داخل ہو جاؤ پھر جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. سب سے بڑی چیز، خطرناک چیز تکبر ہے. جو ایتھیزم ہے، الہاد ہے، اصل میں وہ تکبر ہے. میں رب کو کیوں مانوں؟ میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتے رہے ان کو گروہوں میں جنت کی طرف لے جایا گیا. کیا منظر ہوگا؟ امام کائنات آگے آگے، صحابہ آگے آگے، امام کائنات کی امت پیچھے پیچھے ہے. یہ صحابہ ہیں، یہ السابقون الاولون ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ علماء ہیں، یہ سخی لوگ ہیں، یہ فلاں نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ روزے نفلی رکھنے والے ہیں. ان کو صدقات کا بڑا شوق تھا. اس طرح ان کے گروپ بنائے گئے اور ان کو جنت کی طرف پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جائے. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور جنت کے داروغوں نے، فرشتوں نے انہیں کہا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تمہیں، کتنے اچھے لوگ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. اتنا خوبصورت یہ دین ہے، ایک ایک چیز تفصیل سے. یہاں صرف جنت کے دروازوں کا تذکرہ کریں نا، 8 دروازے کون کون سے ہیں، ان کی چوڑائی کتنی ہے، مین گیٹ کون سا ہے اور ان کے نام کیا ہے، تو بڑا ایک خوبصورت منظر ہے پورا. یہاں بس اللہ نے اجمالی اشارہ کیا، دروازے کھول دیے گئے، فرشتوں نے سلام پیش کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اور جنتیوں نے داخل ہو کے کیا کہا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اللہ کا شکر ہے اس نے ہم سے کیے ہوئے سارے وعدے ہی سچے کر دیے. روزہ داروں کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے
نمازیوں کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے، علماء کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے، حفظ کرنے والوں کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے، دین پڑھانے والوں کے ساتھ اس کا ایک وعدہ ہے، فلسطین کے وہ مظلوم جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے جنت کو دیکھنا ہے ساری تھکاوٹیں دور ہو جانی ہیں اور کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تو سارے وعدے پورے کر دیے۔ صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، اور ہمیں اس جنت کا مالک بنا دیا ہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا جہاں چاہتے ہو جاؤ۔ یعنی جنت میں کوئی نو گو ایریا کسی جنتی کے لیے نہیں ہے۔ نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ آواز آئے گی تم محنتیں کرتے تھے نا تو دیکھو اس کا صلہ کتنا اچھا ہے۔ فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش، عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے اور فرشتوں نے پورے عرش کے دائیں بائیں ہر طرف صفیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اے اللہ تو پاک ہے، تعریفیں تیری۔ وقضی بینہم بالحق، ٹھیک ٹھیک سب فیصلے ہو گئے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ میدان محشر میں ہر طرف سے اور جنت میں ہر طرف سے آوازیں آ رہی، الحمد للہ رب العالمین۔ تعریفیں اللہ کی ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس پر بھی تعریفیں کہ اس نے جنتیوں کو جنت دی، اور اس پر بھی تعریفیں کہ اس نے جہنمیوں کو جہنم دی۔ وہ تعریفیں ہی کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا جس نے 70,000 60,000 فلسطین کے بچے مار دیے، مرنے کے بعد وہ بھی وہاں چلا گیا اور وہ بھی وہاں چلا گیا، تو عدل تو نہ ہوا نا، تو فیصلے تو نہ ہوئے، تو اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک فیصلے کرنے۔ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مجرم باغی سارے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، اس لیے آخر میں آواز یہ آئے گی، وقیل الحمد للہ رب العالمین، وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین میدان محشر میں نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب کر دے، بلکہ یہ دعا ہے بغیر حساب کے جنت دے۔ ابا جی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، تو جنت الفردوس تو نبیوں کے لیے ہے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے۔ جنت الفردوس اتنی اونچی ہے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، تو ہم کس منہ سے مانگیں؟ ابا جی فرمانے لگے بیٹے میں جب غور کرتا ہوں نا اس حدیث پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی VIP شادی ہو رہی ہو اور اس کے اندر بہت مہنگے کھانے ہوں اور کسی بڑے سارے ہوٹل کے اندر انتظام ہو اور کروڑوں اربوں کے اخراجات ہوں، اور غریب آدمی نہ اس کو دعوت ہو نہ وہ وہاں جا سکتا ہو، لیکن کیا ہو کہ وہ غریب کوئی فقیر مانگتے مانگتے دروازے پہ پہنچ جائے تو شادی کا مالک جو ہے وہ کوئی اچھا سخی بندہ ہو، وہ کہ یار غریب آ گیا ہے اس کو بھی دے ہی دو،
اس کو بھی کھانا کھلائی دو۔ تھا تو وہ امیروں کے لیے، لیکن اس فقیر کو مل گیا۔ تو ابا جی کہتے تھے کہ جنت الفردوس ہے تو نبیوں کے لیے، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے۔ ہم فقیر بن کے کہتے ہیں ہمیں بھی دے دے، تو اللہ بڑا سخی ہے، اللہ کہے گا چلو اس کو بھی دے دے۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور رحمت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔